ایک قوم جسے اللہ نے زمین کا بہترین حصہ دیا، جہاں نرم ہوائیں چلتی تھیں، زرخیز زمین تھی، ندیاں بہتی تھیں، اور ان کی رہنمائی کرنے والا ایک نبی تھا، حضرت نوح علیہ السلام۔ مگر سوچو، نہ 10 سال نہ 50 سال، پورے 950 سال تک ایک ہی شخص ایک ہی پیغام ایک ہی قوم کو سمجھاتا رہا۔ صرف اللہ کی عبادت کرو ورنہ عذاب آئے گا۔ اور جواب میں مذاق، طنز اور دشمنی۔ نوح، یہاں سے چلا جا، ہم نے کسی اللہ کو نہیں ماننا۔ پھر ایک دن آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے۔ زمین نے اپنے چھپائے ہوئے چشمے پھوڑ دیے اور سب کچھ ایک گہرے طوفان میں ڈوب گیا۔ قوم نوح حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانی تاریخ کی سب سے پرانی قوموں میں سے ایک تھی۔ یہ لوگ بابل کے آس پاس رہتے تھے۔ زمین حسین، فصلیں طاقتور اور جسم لمبے اونچے۔ لیکن پھر ایک نئی فطرت پیدا ہوئی۔ دیکھو وہ کیا کر رہا ہے۔ لگا۔ کیا یہ ہمارے لیے خوشی لائے گا؟ آؤ دیکھیں۔ کیا اس کی طاقت ہے؟ قوم نوح کے پاس ہر چیز تھی، مگر سب سے بڑی نعمت توحید وہ بھول گئے۔ ہمیں تو بس یہ سب چاہیے۔ اللہ وہ کون ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ جن بتوں سوا، یغوث، یغوق، نصر کی یہ پوجا کرتے تھے، یہ تو ہماری طاقت ہے۔ آؤ دیکھیں، کیا یہ ہمیں خوشی دے گا؟ وہ پہلے نیک بندے تھے۔ ہم ان کی یاد میں یہ بنا رہے ہیں۔ یہ ہمیں سبق یاد دلاتے ہیں۔ ان کی تعظیم میں تصویریں بنائیں۔ اب یہ کوئی نہیں توڑے گا، یہ ہماری یادگار ہے۔ پھر مجسمے، یہ ہمارے خدا ہیں۔ آؤ دیکھیں، ان سے مدد ملے گی۔ اور پھر پوجا شروع ہو گئی۔ اے ہمارے معبود، ہماری مشکل آسان کر دے، ہمیں بچا لے۔ ہماری مشکل آسان کر دے۔ ہمیں بچا لے۔ اسی قوم کے حوالے سے کچھ روایات میں اوج بن انق کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر نہیں، مگر قدیم روایات کے مطابق وہ اتنا لمبا اور طاقتور تھا کہ پہاڑوں کو ہلا دیتا تھا۔ یہ اس قوم کا غرور ہے۔ دیکھو، سب کچھ اس کے قدموں تلے ہے۔ یہ اس قوم کے تکبر کی نشانی تھی۔ اسی اندھیرے میں اللہ نے اپنی روشنی بھیجی، حضرت نوح علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور ان کا رہنا قوم کے درمیان 950 سال کا تھا۔ میں تمہارے لیے اللہ کا صاف اور کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ ہمیں یقین نہیں آتا۔ مگر لوگ انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے اور سردار کہتے، چھوڑ اس کو، یہ تو صرف ایک عام آدمی ہے۔ اگر اللہ کو پیغام بھیجنا ہوتا تو کسی امیر کے ذریعے بھیجتا۔ توبہ کرو، اللہ تم پر بارشیں برسائے گا، مال اور اولاد دے گا۔ مگر جواب میں وہی طنز۔ ہاں ہاں، بارشیں بس ابھی آ رہی ہیں۔ دیکھو جی، مال اور اولاد دینے والا آ گیا۔ چلو سن لو، بادشاہ آیا ہے۔ آخر وہ وقت آ گیا جب علم یقین میں بدل گیا کہ یہ قوم اب نہیں بدلے گی۔ چھوڑو اس کو، یہ بس باتیں کرتا ہے۔ یہ تو کبھی ماننے والا نہیں۔ تب حضرت نوح نے وہ تاریخی دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو زندہ مت چھوڑ، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی اولاد بھی فاجر اور کافر ہی ہوگی۔
फिर अल्लाह का हुक्म उतर गया, हमारी निगरानी में कश्ती बनाओ और जालिमों के बारे में मुझसे बात मत करना। हजरत नूह कश्ती बनाने लगे तो सरदार हंसते, रेगिस्तान में कश्ती? पानी कहां से आएगा? दीवाने हो गए हो क्या? कश्ती 3 मंजिलों पर मुश्तमिल थी। जानवर, इंसान, परिंदे। फिर वो निशानी नजर आ गई जब तंदूर उबलने लगा। एक पुराने चूल्हे से पानी उबल पड़ा। ये क्या हो रहा है? हजरत नूह समझ गए कि अजाब आ गया। जल्दी करो। उन्होंने मोमिनों और जानवरों के जोड़ों को कश्ती में सवार किया। अल्लाह ने फरमाया, आसमान के दरवाजे खोल दो और जमीन के चश्मे फोड़ दो। पानी ऊपर से बरसा, नीचे से उबला और दोनों पानी इस तकदीर पर मिल गए जो लिखी जा चुकी थी। हजरत नूह की बीवी और बेटा ईमान नहीं लाए थे। हजरत नूह ने बेटे को पुकारा, बेटे, ईमान ले आओ, हमारे साथ कश्ती में आ जाओ। मैं पहाड़ पर चढ़कर बच जाऊंगा, ये पानी मुझे नहीं रोक सकता। आज अल्लाह की पकड़ से कोई बचाने वाला नहीं सिवाय उसके जिस पर वो रहम करे। और फिर एक मौज उनके दरमियान हायल हो गई और वो डूबने वालों में से हो गया। कश्ती पहाड़ों जैसी लहरों में तैरती रही। आखिरकार अल्लाह ने हुक्म दिया, ए जमीन अपना पानी निगल ले और ए आसमान थम जा। पानी खुश्क हो गया और कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई। नतीजा, इस वक्त लकड़ी की कश्ती बच गई थी। आज हमारी कश्ती तौहीद, नमाज, तौबा, कुरान और सुन्नत है। कौम नूह समझती थी कि वो ताकतवर है, मालदार है, बच जाएगी, मगर जब अल्लाह का हुक्म आया तो कुछ काम ना आया। कमेंट में लिखो कि तुम्हें इस वाक़ये से क्या सबक मिला और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।